یتیم کھانے کا سب سے پہلے جس نے سسٹم قائم کیا، یتیم کھانا سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے۔ لاوارث بچوں کے لیے سب سے پہلے جس نے انتظام کیا وہ فاروق اعظم ہے۔ سب سے پہلے پولیس چھاونی جس نے قائم کی وہ فاروق اعظم ہے۔ پولیس کا نظام جس نے سب سے پہلے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے۔ فوجی وردیاں جس نے سب سے پہلے نظام دیا وہ فاروق اعظم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قاصدوں کا وہ سسٹم فوجوں کے حوالے سے جس نے رواج دیا وہ فاروق اعظم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ جو یورپ کے اندر برطانیہ اور جو یورپی ممالک جو ہیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر جو لوگ شہری ہوتے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے وظیفے اور تنخواہ ملتی ہے، اس کو سب سے پہلے جس نے قائم کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، عمر ابن خطاب کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہجری کیلنڈر سب سے پہلے جس نے لوگوں کو دیا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت کو گویا کہ فاروق اعظم نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے کافروں سے جزیہ لینے کے معاملے میں، اور جزیہ لے کر پھر فاروق اعظم نے بعض مقامات پر اس کو واپس بھی کیا۔ وجہ کیا بنی؟ ان کی جان پر حملہ ہو گیا۔ فاروق اعظم نے کہا جزیہ واپس کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے واپس کرو کہ تم نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا پیسہ لیا تھا، جبکہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس لیے تمہیں اس کو واپس کرنا چاہیے۔ آپ نے واپس کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی۔ آپ قیصر روم سے، روم کے بادشاہ سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اتنے اچھے تعلقات ہو گئے تھے کہ خط آتے جاتے تھے، خط آتے جاتے رہتے تھے۔ اب تعلقات اتنے اچھے ہوئے کہ تحفے تحائف بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ فاروق اعظم کی بیوی تھی، بڑی چہیتی بیوی، کئی بیویاں تھیں جس میں سب سے چہیتی تھی ام کلثوم بنت علی۔ یہ امام حسین کے سگے بہنوئی بھی ہے، حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، تو چونکہ تھی ذہین اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بڑی سخی بھی تھی، تو آپ کے تعلقات بادشاہ سے تھے، تو حضرت ام کلثوم کے تعلقات اس بادشاہ کی بیوی سے تھے۔ تو حضرت ام کلثوم بنت علی جو زوجہ تھی فاروق اعظم کی، انہوں نے عطر کی چند شیشیاں روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیجا تحفے میں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی نے جو زوجہ ہیں، بیوی ہے فاروق اعظم کی، چند شیشیاں عطر کی آپ نے تحفے میں بھیجا، کس کو؟ روم کے بادشاہ کی بیوی کو۔ اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی، یہاں تو بڑی قید تھی، اتنا ہی ایسا ہی، تو یہاں جتنی ان کی بساط تھی اتنا انہوں نے خوشبو بھیج دی۔ اب جب وہاں خوشبو پہنچی تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کی بیوی نے، کہ کانچ کی شیشیوں میں ہیرے جواہرات بھر کے واپس تحفہ بھیجا۔ اب وہ تحفے آئے تو فاروق اعظم نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا ہم نے بادشاہ کی بیوی کو عطر بھیجا تھا تو اس نے یہ بھیجا۔ تو کہا تم نے بھیجا تھا تو یہ قاصد کس کا تھا؟ کہا قاصد تو حکومت کا تھا، سرکاری قاصد تھا۔ تو کہا جانے والا ہمارا آدمی حکومت کا، لانے والا ہمارا آدمی، تمہاری عطر میں کتنا پیسہ لگا؟ کہا اتنے پیسے۔ تو کہا اتنے پیسے تم اپنے لے لو، اور باقی یہ پورے جو جواہرات اور یہ جو سب کچھ آئے ہیں یہ حکومت کے خزانے میں جمع کرو، اس کو مسلمانوں کی ضرورت، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، میں تمہیں استعمال کرنے نہیں دوں گا۔ یہ فاروق اعظم تھے، سیدنا فاروق اعظم، یہ شان والے لوگ تھے۔ اور بہت سی چیزیں یاد آتی ہے۔ آخری دو بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ کی تمنا تھی، ایک تمنا تھی آپ کی، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے سب کا دورہ کروں، اور ہر شہر کے اندر یا ہر سلطنت میں، ہر حکومت میں میں 2 مہینے قیام کروں، اور میں خود لوگوں سے پوچھوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں مسائل کیا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے خاندان کے کسی آدمی کو کبھی حکومت کے معاملے میں انوالو نہیں کیا، کبھی انوالو نہیں دیا۔ کوئی پیسہ مانگنے ہے تو بھی نہیں دیا، تمہارا حق نہیں ملے گا۔ جب بعد میں سب کے وظیفے مقرر ہوئے، وظیفے، تو جو سب کا وظیفہ اہل بدر میں سے مقرر ہوا تو
تو وہی فاروق اعظم کو بھی مل جاتا تھا. اس سے پہلے حالات ایسے تھے, لیکن جب مل جاتا تھا اس کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ صبح کو آتا تو شام تک سب بانٹ دیتے تھے. یہ کیفیت تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور آپ کی عادت تھی کہ روزانہ لوگوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے تمہارے مسئلے کیا ہے, مسائل کیا ہے, وہ بتاؤ, حل کرتے تھے. آپ نفل عبادت پر لوگوں کی خیریت کو ترجیح دیتے تھے. فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا. تو آپ ملک شام گئے, 2 مرتبہ ملک شام جانا ہوا. ایک بار جب ملک شام سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. بڑے عجیب اس کے حالات ہیں, قسم پرسی کے عالم میں. آپ نے سواری روک دی. اچھا, آپ ایسے ہولیے میں رہتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے, بلکہ لباس بھی بہت عامیانہ ہوتا تھا. شام والے, مصر والے اور عراق والے آتے تھے تو پوچھتے تھے مسلمانوں کا شہنشاہ کہاں ہے, مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے, مسلمانوں کا امیر کہاں ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کبھی بیٹھے ہوتے. بلکہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کرسی بنا لی اپنے لیے. وہ چونکہ وہ وہاں تھے, دمشق میں تھے, تو انہوں نے اپنی کرسی بنا لی حضرت عمرو ابن عاص نے. آپ بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے, بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے, لیکن ان دنوں کی بات ہے جب وہ دمشق میں تھے. کرسی بنا لی. فاروق اعظم کو پتا چلا تو کہا وہ کرسی توڑ دو, وہ کرسی توڑ دو. سارے مسلمان نیچے بیٹھے ہیں, تم اوپر بیٹھتے ہو, تم لوگوں سے امتیازی شان حاصل کرنا چاہتے ہو. یہی فکر تھی, یہ فکر تھی. آپ غور کریں, ہم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, فکر فاروق اعظم کے ذرے کو بھی نہیں. کہ مسلمان نیچے بیٹھے تم. ایک بار حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے نے ایک مسلمان کو تماچا مار دیا, حالانکہ وہ بھی صحابی تھے, عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. ہو گئی کوئی بات, تماچا مار دیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے, مصر کے گورنر کا بیٹا, خود بھی صحابی ابن صحابی, تماچا مار دیا. فاروق اعظم کو پتا چلا, بلایا دونوں باپ بیٹوں کا, دونوں آؤ. اور جو خط میں جملہ لکھا وہ بہت خوبصورت ہے. فاروق اعظم نے جو خط میں جملہ لکھا بہت فرمایا, ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا, تم نے غلام کب سے بنا لیا. ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا, تم نے غلام کب سے بنا لیا. دونوں حاضر ہو جانا مدینہ منورہ. دونوں آئے بھی, باپ بیٹے دونوں آئے. اور جس کو تماچا مارا تھا اس کو بھی بلایا, اور بلانے کے بعد مجمع عام میں کہا, مصر کے گورنر کے بیٹے نے تجھے تماچا مارا, تو نے بھی تماچا مارا. اور اس نے تماچا مارا, لوگ دیکھتے رہ گئے. اور یہ صرف دوسروں کے بچوں کے لیے نہیں تھا, خود کے گھر کے فرد نے شراب پی, خود کے گھر کے فرد نے شراب پی. فاروق اعظم نے کہا جیسے سب کو 80 کوڑے لگائے جاتے تھے اس کو بھی لگائے, اور اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے لگائے. اور کوڑے لگائے تو ان کوڑوں کا 80 کوڑوں کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس گھر کا فرد جان دے گئے, انتقال کر گیا. وہ پرواہ نہیں کی کہ خود کا بیٹا ہے, پرواہ نہیں کی, 80 کوڑے لگائے. اور ان 80, حالانکہ لوگوں نے اس پہ بڑے قصے گڑھ لیے کہ 40 جو ہے وہ جسم پہ لگائے, 40 قبر پہ لگائے. یہ اتنی مبالغہ نہ کیا کرو, ایک حد میں تو رہو کچھ. آپ نے 80 کوڑے لگائے, لیکن ان 80 کوڑے حیاتی میں لگائے. البتہ اس کے تاب نہ لا کر آپ کا بیٹا انتقال کر گیا, انتقال ہو گیا اس بچے کا, لیکن آپ نے سزا دی. یعنی کسی کی رعایت نہیں تھی دین کے معاملے, کوئی رعایت نہیں. آپ نے دیکھا خالد ابن ولید کے متعلق, آپ نے دیکھا حضرت عمرو ابن عاص کے متعلق, آپ نے اسی طریقے سے, کیا وہ لوگ تھے اللہ اکبر, ان کی زندگی کو کون بیان کرے, کتنا بیان کرے, کس شان سے بیان کرے. میں حیران ہوں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت کیسے. تو آپ بہت معمولی لباس میں ہوتے تھے. تو بوڑھی عورت کے خیمے میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا مائی کیا حال ہے. تو کہا کہ دیکھ رہے وہ جنگل میں خیمہ لگا کے پڑی ہوئی. کہ عمر کو جانتی ہو, کہاں وہ ہمارا امیر ہے, مومنوں کا امیر ہے. کہا کیسا ہے وہ. کہا اس نے ایک حبہ بھی کبھی نہیں دیا. حبہ کہتے ہیں ایک دانہ بھی اس نے کبھی نہیں دیا, ایک دانہ بھی اس نے کبھی نہیں دیا ہمیں. کہا مائی تو یہاں ہے, عمر مدینے میں ہوگا, اتنی دور رہتا ہے وہ, تو اس کو تیرے حال کی کیسے خبر ہو سکتی. اس عورت نے جواب دیا,
اگر اس کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر کیوں بنے؟ کیا ضرورت تھی اس کو خلیفہ بننے کی اگر وہ میری خبر گیری نہیں کر سکتا؟ فاروق اعظم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. اور وہ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے فاروق اعظم جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے، اس عورت سے کہتے مائی تم عمر کو معاف کر دو، اس سے راضی ہو جاؤ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال. اگر پتہ چل جائے کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہے، ایک قافلہ مدینہ منورہ میں رات کو اترا، فاروق اعظم عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا امیر المومنین بغیر اطلاع کے چلے ہیں، مجھے بلا لیتے میں آ جاتا. فرماتے کام ہے تم سے. کہا کیا کام ہے؟ کہا پتہ چلا ہے کہ مدینہ منورہ میں ابھی رات کو قافلہ اترا ہے، تو چلتے ہیں ہم رات بھر پہرا دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور فاروق اعظم حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر پوری رات پہرا دیتے رہے. یہ فاروق اعظم تھے. مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایک اس سے بہت چھوٹا کام بھی ہم لوگوں کی خیر خواہی کا کرتے ہیں؟ ہم نے تسبیح مصلی داڑھی ٹوپی صرف اسی کو پورا دین سمجھ لیا ہے. یہ فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم فاروق اعظم رات کو گشت کرتے تھے، کوئی ضرورت مند تو نہیں. مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ دورہ کرتے کرتے نکلے. رات کو دیکھا ایک میاں بیوی وہاں پر پریشان ہے. وہاں پہنچے ہوئی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم مسافر ہیں، سردی ہے. تو کہیں کراہنے کی آواز اندر سے کس کی؟ کہا میری بیوی کی آ رہی ہے. کہا کیوں روتی ہے یہ؟ کہا اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. کہا رکو میں ابھی آتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنی پیاری زوجہ حضرت ام کلثوم کو ساتھ لیا اور ساتھ میں گڑ لیا، کھجوریں لی اور کچھ جو کے دانے لیے، گھی لیا اور وہ لے کر کے ساتھ چلے. اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم کو جب ساتھ لائے تو اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ بیوی ہے ہماری، اس کو ہم جو ہے وہ آپ کی بیوی کے پاس بھیج دیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھیج سکتے ہیں. اب یہ وہاں گئی. فاروق اعظم نے چولہا جلایا اور بچے کی پیدائش کے بعد جو کھانا عورتوں کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا آپ تیار کرنے لگے. آپ غور کریں، مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو فکر ہے، اسلامی فکر، یہ سوچ، ایک معمولی کسی نہ جان ہے نہ پہچان ہے نہ نام پتہ ہے نہ خاندان پتہ ہے نہ مذہب پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس ایک انسانیت کے ناطے انسان، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات. وہاں پر آپ کی زوجہ پاک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اندر داخل ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں کیا معاملات ہیں؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا خوشی خوشی اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین آپ کے دوست کو مبارکباد دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا. وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے تھا مجھے معاف کر دے میں پہچان. کہا نہیں بھائی ہم تو خادم ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر آپ کو مبارکباد پیش کے کہا کہ کل آنا، جو تمہاری ضرورت ہے میں وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں. یہ فکر تھی. یہ ہم جو بزرگوں کے عرس مناتے ان کا دن مناتے اس لیے نہیں صرف نعرے لگا کر کے گھر چلے جائیں بہلا لے کیا اچھی تقریر ہوئی، نہیں، اس میں سے کچھ تو کریں. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اختتام پہ بات کرتا ہوں. آپ کی شہادت پڑھتا ہوں اختتام پر. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نمازیں آپ کی، روزے آپ کے بے مثال، عبادتیں آپ کی بے مثال. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان پہ خدا کلام فرماتا ہے، جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، جس کی زبان سے فرمان خدا جاری ہوتا ہے. بڑی باتیں کہی فاروق اعظم کے لیے، جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں. آقا علیہ السلام نے بہت فضیلت بیان کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی.